الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غابين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين صدق الله مولانا العظيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون اور جہنم کے رہنے والے لوگ اس دن آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ کر ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں گے قالوا انکم کنتم لتاتوننا عن الیمین اور جہنمی لوگ اپنے ان سرداروں سے کہیں گے کہ تم ہمارے سامنے بڑی قسمیں کھا کر آتے تھے قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وہ سردار انہیں جواب دیں گے کہ بلکہ تم خود ہی مومن نہیں تھے وما کان لنا علیکم من سلطان اور ہمارے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل اور کوئی غلبہ نہیں تھا ان بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم خود ہی بڑی سرکش قوم تھے فحق علینا قول ربنا ہم پر ہمارے رب کا فیصلہ غالب آ گیا انا لذائقون اور ہم جہنم کا عذاب چکھیں گے اغویناکم تو ہم نے تمہیں ورگلایا انا کنا غاوین کیونکہ ہم خود بھی گمراہ ہی تھے فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون تو بے شک آج وہ سب لوگ جہنم کے عذاب میں مشترک ہوں گے
انا کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ ہم تمام مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، بے شک ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جب دنیا میں انہیں دعوت دی جاتی کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، یستکبرون، تو یہ لوگ تکبر پر آ جاتے تھے، بڑائی اور تکبر کرنے لگ جاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور جواب میں کہتے تھے، اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا، کیا ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، ایک دیوانے شخص کی خاطر اور ایک شاعر کی خاطر۔ بل جاء بالحق، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی نہ تو شاعر ہے نہ دیوانہ ہے، بلکہ یہ تو سچی تعلیم لے کر آیا۔ وصدق المرسلین، اور اس نے تمام رسولوں کی تصدیق کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، آج تم دردناک عذاب کا مزہ چکھو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں وہ لوگ اس عذاب سے بچیں گے جو اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہوں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، اور اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے درود و سلام تو بعد سورہ الصافات دیاں انہاں ہی آیات مبارکہ دی تلاوت اور ترجمہ تسی دوستاں نے سنیا، جنہاں آیتاں دی تلاوت پچھلے جمعے دے اندر کیتی گئی ہے۔ گزشتہ جمعے دا خطبہ میں بڑی دور ایک جگہ تے اللہ دی توفیق دے نال دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا رحمت دے نال اس سفر نو اور اس سفر دے اندر آمن والی تکلیفاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحت والی اور ایمان والی زندگی اور دین دی خدمت کرنے والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ شروع تھی ایک قانون چلے آ رہا ہے کہ جدوں ہی کسی پیغمبر نے اپنی قوم دے اندر اللہ دی توحید اور اللہ دی وحدانیت دا پیغام پہنچان دی ابتدا کیتی ہے، تو قوم دیاں لوگاں نے مختلف طریقیاں دے نال اس پیغمبر دی مخالفت کیتی ہے۔ کدے انہوں نعوذ باللہ جادوگر کیا گیا، کدے انہوں سٹھیایا ہویا کیا گیا، کدے انہوں دنیا دی خواہش اور دنیا دی ہوس رکھنے والا کیا گیا، اور کدے اللہ پاک دے اس سچے پیغمبر نو دیوانہ کیا گیا، کدے اس پیغمبر دے خلاف پراپیگنڈا کرنے واسطے انہوں شاعر کیا گیا۔ یہ مختلف طریقے پیغمبر دی دعوت نو روکن واسطے اور او دے رستے دے اندر رکاوٹاں کھڑیاں کرنے واسطے لوگاں نو او دی تعلیم تی دور رکھن واسطے
یہ تمام دے تمام حربے مختلف شکلاں دے اندر ہر دور دے اندر دین دے مخالف لوگاں نے اختیار کیتے ہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نومی لوگاں نے انہاں ہی الزامات دا مورد الزام ٹھہرایا، اور اس کے پیچھے جو کچھ اسی پڑھیا ہے وہ بڑا ہی عام فہم انداز دے اندر اللہ تعالیٰ نے بت پرست، مشرک، غیر اللہ دی پوجا کرنے والے اور جنہاں دے آکھن تے او غیر اللہ دی پوجا کردے نے انہاں دا آپس دے اندر مکالمہ گفتگو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ادا پچھلے خطبے دے اندر میں تفصیل دے نال ذکر کر چکیا۔ ایک بات جیڑی اس کے پیچھے بیان نہیں ہو سکی، اپنے ایمان نو تازہ کرنے واسطے دوبارہ وہ چیزاں اپنے ذہن دے اندر رکھو۔ جدوں جہنمی اپنے انہاں سرداراں نو جنہاں دے آکھے لگ کے یہ لوگ گمراہی والا رستہ اختیار کیتا، انہوں نے یہ کہن دے کہ اسی تواڈے آکھے لگ کے غلط کاریاں کیتیاں، تواڈے کہن دے اتے اسی اللہ دی مخالفت کیتی، تواڈے کہن دے اتے اسی اللہ دے رسولاں دی مخالفت کیتی۔ تو یہ جواب دے اندر انہاں دے سردار 5 گلاں بیان کرن دے، 5 قسم دے جواب او دین دے۔ پہلا جواب جو قرآن مجید نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ سردار اپنے انہاں ماتحت لوگاں نو، پیر اپنے مریداں نو، پیروکار اپنی پیروی کرنے والیاں نو پہلا جواب دین دے کہ بل لم تکونوا مؤمنین، کہ دنیا دے اندر تسی جڑا کفر کیتا او دا ذمہ دار اسی نہیں، بلکہ تسی خود اپنی مرضی دے نال کفر نو قبول کیتا۔ اسی تانوں نہ تے تواڈے تے جبر کیتا، نہ تانوں باہوں پھڑ کے تے کفر والے رستے تے لے گئے۔ دوسرے جواب یہ دین دے کہ ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، کہ ساڈا تواڈے اتے کوئی غلبہ اور کوئی زور نہیں آیا کہ اسی تانوں کفر دے اتے قائم رہن دے مجبور کر دے، بلکہ تسی آپ اپنی مرضی دے مطابق کفر والی زندگی اختیار کیتی اور کفر والی زندگی دے اتے تسی مطمئن رہے۔ تیسرا جواب وہ یہ دین دے کہ حق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغویناکم انا کنا غاوین۔ تیسرے جواب دے اندر یہ کہن دے کہ تواڈے ضمیر دے اندر اور تواڈے خمیر دے اندر اللہ رب العالمین دی قائم کیتیاں ہوئیاں حداں نو توڑنا اور اللہ دے قائم کیتے ہوئے قانون دی تجاوز کرنا، اللہ تعالیٰ دے قانون دی مخالفت کرنا، یہ تواڈے خمیر دے اندر لکھے آیا، اور تسی اپنے ضمیر دے قیدی بن کے اپنے ضمیر نو مطمئن کرنے واسطے تسی اس سرکشی والے رستے نو اختیار کیتا، اور انبیاء کرام دی
سچی تعلیم نو چھڈ کے تسی انہاں دی مخالفت کردے رہے اور ساڈے پیچھے تسی چل کے اللہ اور دے پیغمبر دی مخالفت کیتی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ چوتھا جواب وہ یہ دین دے کہ اسی دنیا دے اندر تواڈے تے کوئی زبردستی نہیں کیتی، بلکہ اسی آپ بھی مجرم ہے اور ایک مجرم تے گناہگار بندے کولوں سوائے جرم دے اور سوائے گناہ دے کسے گل دی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک بندہ جڑا آپ شرابی ہے وہ دوسریاں نو کیویں شراب تی منع کر سکے دا؟ ایک بندہ جڑا جوئے باز ہے کس طرح دوسریاں نو جوئے تی روک سکے دا؟ ایک او شخص جڑا چور تے ڈاکو ہے وہ کس طرح چوری تے ڈاکے تی دوسریاں نو منع کرے دا؟ بلکہ ہر مجرم دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ میں اپنی پارٹی، اپنا تڑا، اپنا گروپ زیادہ سے زیادہ انہوں تعداد دے اندر وداواں اور اپنے تڑے تے اپنے گروپ نو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرن دی کوشش کراں۔ اس سے واسطے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا جواب وہ یہ دین دے کہ سانوں تے تواڈے اُتے کوئی زبردستی کرن دی ضرورت ہی نہیں آئی، بلکہ اسی خود بھی مجرم ہے اور ایک مجرم دے کولوں بھلے تے خیر خائی دی توقع رکھنا اے پرلے درجے دی بے وقوفی ہوندی ہے۔ ساڈی دیکھو دیکھی یا ساڈے پیچھے لگ کے تسی بھی مجرم بن گئے اور اج کیفیت یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اج نہ تسی ساڈے کسے کام آ سکتے ہو نہ اسی تانوں عذاب تھی بچا سکنے ہاں، بلکہ اج وہ عذاب ساڈے تواڈے واسطے سانجھ آئے۔ اللہ اکبر۔ پنجواں جواب یہ آیا کہ اسی بھی گمراہ آئے اور ساڈے کولوں گمراہی دی ہی دعوت دی توقع رکھی جا سکتی آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانوں عقل دیتی، سمجھ دیتی، شعور دیتا، برے اور بھلے دی تمیز کرن دی اللہ نے تانوں موقع دیتا۔ تانوں چاہیے آیا کہ تسی اپنی عقل دے کولوں کام لیندے اور سیدھا رستہ اختیار کر دے۔ میرے بھائیوں، جدوں کوئی شخص اللہ دی دتی ہوئی عقل دے کولوں کام لیندا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ او دے واسطے ہدایت دے رستے کھول دیندا ہے۔ عقل اور شعور کولوں جدوں کام لیا جائے پھر اللہ اس بندے نو ہدایت دی طرف رہنمائی کردے نے۔ میں رات ہی ایک کتاب پڑھ رہا سا عشاء ہی پہلے، اور میرا دل آیا کہ عشاء دی نماز دے ہوتے ہوئے بات بیان کردہ۔ بہت بڑے بزرگ عالم دین مولانا احمد دین گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مناظر، بہت بڑے عالم، عیسائیاں، ہندوؤں، سکھاں اور مختلف گمراہ فرقیاں دے مقابلے تے بڑے بڑے علماء اس بندے نے تیار کیتے۔ آپ لوہار فیملی نال تعلق ہے انہاں دا۔ اجے جوانی دا دور ہے اور اہل توحید دے نا زبردست مخالف ہے۔ رب العالمین دا کرنا کہ ایک انگریز انہاں دے دکان تے آیا اور آ کے کہندا کہ میں 100 توا لوہے دا نا 100 توا میں بنوانا چاہنا، اے سیمپل ہے، اس سیمپل دے مطابق 100 توا تیار کر دے۔ مولوی صاحب نے وہ توے بنائے، 99 توے اس سیمپل دے مطابق، اس وزن دے مطابق، اس سائز دے مطابق جیڑا سیمپل اس انگریز نے
سامنے رکھیا۔ جس وقت وہ انگریز اپنا مال تیار شدہ لین واسطے آیا نا، انہیں اس سیمپل دے نال انہاں تویاں دا موازنہ تے مقابلہ کیتا۔ 99 توے ایک گھٹ 100 توا اس سیمپل دے مطابق ہے۔ وہ 99 توے انہیں ایک طرف کر لے، ایک توا جڑا او دے سیمپل دے مطابق نہیں، او دی موٹائی اس گیج دے مطابق نہیں جیڑی گیج دی موٹائی انہیں سیمپل دے وچ پیش کیتی ہے۔ انگریز نے وہ ایک توا وکھرا کر دیتا کہ اے توا مینوں قبول نہیں۔ کیوں؟ جڑا سیمپل میں تیرے سامنے رکھیا نا، جڑا سیمپل میں دیتا آیا، اے 99 توے تے اس سیمپل دے مطابق نے، لیکن اے ایک توا اس سیمپل دے مطابق نہیں، اس واسطے اے مینوں قبول نہیں، میں اے توا ریجیکٹ کرنا۔ بس اینی گل دین دے اندر بیٹھی تے سوچن لگے۔ استاداں دے کولے گئے، استاد نے انہاں دے سامنے نماز دیاں جتنیاں بھی احادیث نے نا وہ پیش کیتیاں۔ انہاں احادیث دے اندر نماز دے وچ ہاتھ بندن دا ذکر موجود ہے، نماز دے اندر رفع الیدین کرن دا ذکر موجود ہے، نماز دی اس کتاب دے اندر احادیث دے اندر اونچی آواز نال آمین کہن دا ذکر موجود ہے۔ تے مولوی صاحب نو سمجھ آ گئی کہ اگر ایک انگریز 100 تویاں دے وچوں ایک توا سیمپل دے نال مطابقت نہیں رکھدا تے اس انگریز نے وہ توا قبول نہیں کیتا، تے میرے واسطے دے سیمپل اور نمونہ ہے جناب محمد رسول اللہ دا طریقہ۔ اگر میری نماز اس سیمپل دے مطابق نہ ہوئی جڑا سیمپل اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ دے ذریعے سانو دیتا ہے، تے میری وہ نماز اللہ دی بارگاہ دے اندر کیویں قبول ہوے دی۔ بس اینی سوچ آئی، عقل دے نال سوچیا کہ اگر ایک انگریز ایک توا سیمپل دے مطابق نہ ہون دی وجہ تے ریجیکٹ کر دیندا ہے، مسترد کر دیندا ہے، قبول نہیں کردا، تو میرا رب جن نے سیمپل دے طور تے جناب محمد رسول اللہ نو ساڈے واسطے بھیجیا ہے، اگر ساڈی زندگی اور ساڈیاں عبادتاں اس سیمپل دے مطابق نہ ہوئیاں تے ساڈیاں اے نمازاں تے ساڈے اے روزے ٹکراں ثابت ہون دے اللہ تعالیٰ دے ہاں قابل قبول نہیں ہون لگے۔ اس واسطے میرے بھائیو اینی گل سوچی، اگلی نماز دے موقع ہوتے ہی انہوں نے نماز دے اندر رفع الیدین بھی شروع کر لی تے آمین بھی شروع کر لی، اپنے عقیدے نو بھی درست فرما لیا۔ میرے بھائیو خیر خواہی دا تقاضا یہ ہے کہ جو سیمپل اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی طرفوں سانو ملیا ہے، اسی اپنی زندگی دا ایک ایک عمل اس سیمپل دے مطابق اپناون دی کوشش کریے، تو وہ یہ جواب دین دے کہ اج اسی دوویں عذاب دے اندر مشترک ہاں، کیوں اسی بھی گمراہ آئے اور تسی بھی وہ گمراہی والا رستہ اختیار کیتا۔ یہ مقابلے دے اندر عقل اور شعور کو کم لے کے تسی سوچن تے سمجھن دی کوشش نہ کی تھی۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جدوں انہاں لوگاں دے سامنے لا الہ الا اللہ دا ذکر کیتا جائے، لا الہ الا اللہ دی طرف انہاں لوگاں نو بلایا جائے، اللہ وحدہ لا شریک دی توحید دی انہاں لوگاں نو دعوت دیتی جائے اور وہ دعوت کھول کے بیان کیتی جائے، اس دعوت نو بیان کردیاں مداہنت دا شکار نہ ہویا جائے، اس دعوت دی تبلیغ کردیاں لوگاں دے چہرے تے مورے نہ ویکھے جان، اس دعوت دی طرف لوگاں نو بلاندیاں ہویاں ماحول نہ ویکھیا جائے، اس دعوت نو لوگاں تک پہنچان واسطے خیر خواہی دا تقاضا یہ ہے کہ پوری صاف گوئی دے کولوں کام لیندیاں
میرے بھائیو، اج اسی یہ ویکھنے ہاں کہ لوگوں نے ایک اللہ دی بجائے لاہور والے بزرگ نو داتا بنایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جدوں وہ بزرگ دنیا دے اندر نہیں سن اس ویلے داتا کون آیا؟ اج تے اسی بڑی بے تکلفی دے نال کہنے ہاں داتا دی نگری چلے ہاں، اس پاسے جائیے لاہور وال تے آنے ہاں داتا دی نگری چلے ہاں، پنڈی والے جائیے تے کہنے ہاں امام بری سرکار چلے ہاں۔ سوال یہ ہے کہ انہاں بزرگاں دے دنیا دے آمن تی پہلا دنیا دا داتا کون آیا؟ ہر ملک دے اندر کیا ہر قسم دا الگ الگ داتا موجود ہے یا پوری کائنات دا داتا ایک ہی ہے؟ انصاف دا تقاضا یہ ہے کہ صاف لفظاں دے نال کیا جائے کہ لوگو اللہ رب العالمین دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ رب العالمین دے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ رب العالمین دے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ اور انبیاء دی مخالفت دا ایک بہت بڑا پہلو اللہ پاک نے بیان فرمایا، انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جدوں انہاں لوگاں دے سامنے یہ بات کہی جاندی کہ لا الہ الا اللہ دا اقرار کرو، اللہ نو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں ہی اپنی تمام ضروریات دے پورا ہون دا یقین رکھو، اور یہ بات اپنے دل دے اندر بٹھاؤ کہ جس اللہ نے سانو پیدا فرمایا ہے، جس اللہ نے سانو رزق دیتا ہے، جس اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر ساری زندگی اور موت ہے، او اللہ زندگی دے ہر موڑ دے اتے اور زندگی دے ہر معاملے دے اندر ساری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرن دے اتے بھی قادر اور مختار ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ جدوں انہاں لوگاں دے سامنے یہ بات کہی جاندی، اللہ اکبر، انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اور تکبر کرنا لگ جاندے۔ میرے بھائیو، تکبر دین دے رستے اندر، ہدایت دے رستے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ میں وڈا، میں وڈیرا، میں سردار ہاں، میں زمین بھانڈے والا ہاں، میں ڈنگر بچیاں دا مالک ہاں، تے میرے مقابلے دے اندر یہ لوگ انہاں دے پلے کچھ بھی نہیں ہے بھی۔ میری قوم تے میری برادری اچے درجے رکھنے والی ہے، جڑا بندہ مینوں دین دی دعوت دے رہا ہے یہ نچلی ذات نال تعلق رکھنے والا ہے، تے میں اچھی ذات والا ہو کے نچلی ذات والے دی گل مننا یہ میری شان دے خلاف ہے۔ ادا نام ہی تکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ حضرت ایک شخص نے اچھا مکان بنائے ہے، ایک شخص دے کولے اچھی سواری ہے، ایک شخص زندگی دیاں مختلف سہولتاں انہوں حاصل نے، تو کیا ادا نام بھی تکبر ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے جس ویلے اے فرمایا نا، یا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ من حبۃ من خردل من کبر، کہ وہ شخص جنت دے اندر داخلے تی محروم رہے دا جدے دل دے وچ سریوں دے رائی دے دانے برابر بھی تکبر آ گیا، فرمایا اس شخص نو جنت دا داخلہ نہیں ملے دا۔ تو صحابہ کرام نے میری تہاڈی سوچ دے مطابق سوال کیتا، اے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام، کیا اچھا مکان بنانا، اچھی رہائش اختیار کرنا، اچھی خوراک کھانا، اچھی تے قیمتی سواری اپنے قبضے دے اندر رکھنا، کیا ادا نام بھی تکبر ہے؟ انہوں تکبر کیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر اللہ نے تینوں مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، وہ غریباں مسکیناں دا حق ادا کر کے زندگی دی جنیاں بھی سہولتاں نو حاصل کرنا چاہنا کر،
انہوں تکبر نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ نے تکبر دیاں دو علامتاں دسیاں۔ آپ نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ دوسریاں لوگاں دے مقابلے اندر اپنے آپ آلہ سمجھنا، دوسریاں دے مقابلے اندر اپنے آپ وڈا سمجھنا، دوسریاں یہ سمجھنا کہ یہ دامنا والے پین، اور اپنے آپ یہ حق سمجھنا اپنا کہ مینوں سرانے والے پاسے بٹھایا جائے، یا آپ سرانے والے پاسے بہ کے اپنی وڈیائی دا اظہار کرنا اور دوسرے حقیر سمجھ کے دامنا والے پاسے بٹھانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے مقابلے دے اندر دوسریاں لوگاں دوسرے یا تیسرے درجے دا شہری سمجھنا، یہ تکبر دی پہلی علامت ہے۔ اور دوسری علامت آپ نے فرمائی جدوں کسی معاملے دے اندر بحث ہو گئی ہے تو بحث دے دوران جدوں دوسرا شخص میرے سامنے قرآن دے وچوں حدیث دے وچوں دلیل پیش کرے تو میں اپنے بنایا ہویاں بزرگاں اپنے امتی بزرگاں اہمیت دیندیاں ہویاں ترجیح دیندیاں ہویاں انہاں دی گل اگے رکھاں اور قرآن اور حدیث دی دلیل پیچھے رکھاں۔ حق بات واضح ہو جان دے باوجود حق بات قبول نہ کرنا اور او دے مطابق عمل نہ کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے تکبر دی دوسری علامت ہے۔ اور اج بدقسمتی دے نال اے دوویں علامتاں ساڈے معاشرے دے اندر، ساڈے اس معاشرے دے اندر جہدے وچ اسی زندگی گزارنے ہاں پے، کسے پنڈ دے وچ ویکھ لو، کسے محلے دے اندر دیکھ لو، کسے شہر دے اندر دیکھ لو، ملکی سطح دے اتے ویکھ لو، یہ دوویں بیماریاں اج ساڈے اندر پائیاں جاندیاں نے، اور اُدا ہی نتیجہ ہے کہ ساڈے تو اللہ تعالیٰ دی رحمت اٹھ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ دی رحمت دا اٹھ جانا اے رب العالمین دی طرف میرے بھائیوں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہی بات اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جدوں انہاں لوگاں دے سامنے یہ کیا جائے، انہاں دعوت دی جائے کہ لا الہ الا اللہ کہو اور لا الہ الا اللہ دے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، یستکبرون، دنیا دے اندر اے اپنے مال و دولت اور اپنی بڑائی دی وجہ تھی تکبر دا شکار ہو جایا کرتے سن، اور تکبر دی وجہ تھی انہاں لوگاں نے صحیح رستہ قبول نہ کیتا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہندے کی ہے، جواب کی دیندے ہے، اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ۔ ابتدا دے اندر میں بات کہی ہے کہ ہر دور دے اندر لوگاں نے اللہ دے رسولاں دی مخالفت کردیاں ہویاں کدے انہاں نو دیوانہ کیا ہے، کدے مجنوں کیا ہے، کدے شاعر کیا ہے، اور اے پراپیگنڈا انبیاء دے خلاف کیتا گیا۔ یہی پراپیگنڈا مکے دیاں مشرکاں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف کیتا۔ کدے یہ کہندے نے لوگو اے شاعر ہے، کدے یہ کہندے نے لوگو اے دیوانہ ہے، کدے یہ کہندے نے کہ بہکیاں گلاں کردا ہے، اور ادا نتیجہ اس اپنے منصوبے نو مکمل کرن واسطے مکے دیاں دروازیاں دے اتے انہاں نے اپنے چوکیدار کھڑے کیتے، جڑا بھی نواں بندہ شہر دے اندر داخل ہوئے انہوں روئی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیتے جاندے کہ یہ ٹکڑے اپنے کناں دے اندر دے لے، کیوں کہ اس شہر دے اندر ایک ایسا شخص رہندا ہے جڑا اودی گل سن لوے او ادا ہی ہو کے رہ جاندا ہے، کسی ہور پاسے جگہ نہیں رہندا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر اللہ دی توحید دا واز فرما رہے نے، مکے دی باہروں ایک شخص آیا اور مکے دیاں لوگاں نے اپنی عادت دے مطابق انہوں روئی دے دو بڑے دیتے کہ اپنے کناں دے اندر دے لے۔ وقتی طور سے انہیں اپنے کناں نو بند کر لیا، لیکن تھوڑی دور چلیا نا تے سوچیا اللہ دے بندے
اللہ نے تینوں اللہ تعالیٰ نے تینوں سمجھ دیتی ہے، تو باشعور شخص ہے، ذرا اس بندے دی گل تے سن، اگر چنگی گل ہوئی تے قبول کر لویں تے جے گل ماڑی ہوئی تے چھڑ دویں، تینوں زبردستی تے انہیں کولے نہیں بٹھا لینا اپنے کول۔ بڑے کڈے بیت اللہ دے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے نے، آپ دے قریب ہو کے بیٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے سامنے قرآن مجید دیاں چند آیات دی تلاوت کی تھی تے کہندا حضرت ایک دفعہ پھر آیتاں پڑھو، دوسری دفعہ آپ نے پڑھیاں، تیسری مرتبہ پھر فرمائش کی تھی، نبی علیہ السلام نے پھر قرآن پڑھیا، اور قرآن دے اندر یہ تاثیر ہے کہ جس شخص نے بھی دل تی خالی ہو کے صاف دل دے نال قرآن نو سنیا، قرآن دا اثر اس بندے اتے ضرور ہوندا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے نے پہ، ایدیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، اور اخیر کہندا ابسط یدک، اے محمد اپنا ہاتھ اگے بڑھا، ابا یہ ہوکا میں تیری بیعت کرنا چاہنا، اسلام قبول کرنا چاہنا، کیوں کہ میں دنیا دے بڑے بڑے شاعر ویکھے، بڑے بڑے مشاعریاں دے اندر میں شامل ہویا، شاعراں دیاں مجلساں میں ویکھیاں، لیکن جڑا تیرا کلام ہے نا، یہ شاعراں والا کلام نہیں ہے، بھی انہوں شاعری نہیں کہا جاندہ۔ اور قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ دی ذات تے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دی عظمت اور تعریف بیان کر دیاں سورہ یاسین دے اندر بات بیان فرمائیے، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، کہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر نو شاعری نہیں سکھائی، وما ینبغی لہ، اور نہ ہی شاعری میرے پیغمبر دے شایان شان ہے۔ کچھ عرصہ گزریا، لوگ اس شخص دے کولوں سوال کردے نے، اے اللہ دے بندے تو تے عرب دا بہت بڑا شاعر ہے، ہون شاعری کیوں چھڑ دیتی ہے، ہون شعر کیوں نہیں کہندا؟ تے جواب دے اندر وہ بندہ جواب دیندا ہے، اے میرے ساتھیو میں شعر کنج کواں، اللہ رب العالمین نے مینوں سورہ آل عمران جیسیاں سورتاں عطا فرمائیاں نے، سورہ نچال جیسی سورت اللہ نے مینوں عطا فرمائی ہے، میرے سینے دے اندر اللہ نے الرحمن جیسی صورت رکھی ہے، تے مینوں شرم آمدا ہے کہ انہاں صورتاں نو اپنے سینے دے اندر رکھ کے پھر میں شاعری نو ترجیح دیاں۔ جدوں دے میرے سینے دے اندر یہ صورتاں آئیاں نے، میں شاعری کہنا شعر کہنا میں چھڑ دیتا ہے، اور آئندہ کسی بھی مجلس دے اندر میں شعر نہیں کہن لگا۔ میرے بھائیو، شاعر دا کلام ہے نا جڑا، یہ اپنے اندر ایک تاثیر رکھدا ہے، یہ کوئی شک نہیں، شاعر دا کلام اپنے اندر ایک تاثیر رکھدا ہے، لیکن شاعری نبی دے شایان شان نہیں۔ کیوں؟ جدو شاعر کچھ شعر کہندا ہے نا، او دے اندر جھوٹ بھی ہوندا ہے، او دے اندر حقیقت دی بلندی بھی ہوندی ہے، او دے اندر مبالغہ بھی ہوندا ہے، او دے اندر غلو بھی شامل ہوندا ہے، جد کہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات دے اندر نہ مبالغہ ہے، نہ غلو ہے، اور نہ کذب بیانی ہے، نہ جھوٹ ہویا کردا ہے۔ نمبر 2، شاعر جدو شعر کہندا ہے نا، تے شاعر دی طبیعت اتے اس ماحول دا اثر غالب ہوندا ہے جس ماحول دے اندر کوئی شاعر رہندا ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے خیالات اور تعلیمات دے اتے ماحول دا کوئی اثر غالب نہیں ہوندا۔ قرآن پاک دے کلام دے اندر، قرآن مجید دے کلام دے اندر بنی نوع انسان دی خیر خائی ہویا کر دی ہے، نبی اور نبی دے قول تے فعل دے اندر کوئی تضاد نہیں ہوندا کہ آپس دے اندر ٹکراؤ ہوئے، جد کہ شاعر کہندا کچھ کردہ کچھ، انہم یقولون ما لا یفعلون، کہ شاعر جو کچھ کہندے نے
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦਾ ਤਾल्लुक ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਊਜ਼ ਬਿल्ला ਨਾ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। اور اس سے خیر خواہی کا نتیجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تہاڈی کیفیت یہ ہے کہ تسی دوڑ دوڑ کے اگ دے گڑھے دے اندر جہنم دے گڑھے دے اندر گردے ہو پے، لیکن میں تہاڈی خیر خواہی کردیاں ہویاں تہانوں تہاڈیاں کمراں دی پھڑ پھڑ کے نا میں اس جہنم دے گڑھے تے پیچھے کھچن دی کوشش کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لباخع نفسک علی اللہ یکونوا مومنین، سونیا تہاڈی ایک کیفیت بن گئی ہے کہ تسی اپنے آپ نو ہلاک کرنا چاہتے ہو، اس وجہ تھی کہ لوگ میری بات نو قبول نہیں کرتے۔ تہاڈے اندر اتنی خیر خواہی ہے کہ تسی اس خیر خواہی نو سامنے رکھدیا ہویاں انہاں لوگاں نو دین دی تعلیم دیندے ہو، اور یہ لوگ اگر توحید نو قبول نہیں کردے تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تانوں اپنے آپ نو ہلاکت دے اندر پان دی ضرورت نہیں، یہ لوگ میرے سامنے کل نو آمن دے اور میں آپ انہاں لوگاں دے نال نبڑ لواں دا۔ قرآن پاک نے مشرکین دے اس پراپے گنڈے دا ذکر مختلف جگہ دے اتے کیتا ہے۔ 14ویں سپارے دے اندر سورہ ہجر دی آیت نمبر 6 وچ اللہ پاک فرماندے نے وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے او شخص جدے اتے اے ذکر نصیحت قرآن اتاریا گیا تو تے ساڈیاں نظراں دے اندر مجنوں ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک تو پاگل ہیں۔ دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے 23 سپارے سورہ صاد دے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ لوگ اس گل دے اتے تعجب کردے نے، گل نو قبول کرن دی بجائے تعجب کردے نے کہ انہاں دے کولے ایک ڈران والا آیا جہدا تعلق انہاں دے وچوں ہی ہے، تے او لوگ یہ کہندے نے اسی یہ گل کیویں منیے، ہاذا ساحر کذاب، اے جھوٹا بھی ہے، نعوذ باللہ اے جادوگر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیسرے مقام دے اتے سورہ قلم دے اندر 29ویں پارے دے اندر اللہ فرماندے نے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ میرے بھائیو اللہ فرماندے نے کہ کافراں دا اے رویہ ہے کہ وہ تانوں اپنی اکھاں دے ذریعے سیدھے رستے دی پٹکا دین، اور انہاں دی اے عادت ہے لما سمعوا الذکر، جدوں او نصیحت والی بات قرآن مجید دی کوئی تعلیم سندے نے یقولون انہ لمجنون، تے فوراً یہ گل کہندے نے کہ لوگو یہ دی گل نہ سنیا جے، اے دیوانہ جے، اے پاگل جے۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے اس مقام دے ہوتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو انہاں دوواں الزامات تھی بریو ذمہ قرار دے کے بات کہی کہ اے پراپیگنڈا کافراں دا ہے، اے پراپیگنڈا مشرکین دا ہے کہ جدوں انہاں دے سامنے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم پیش کیتی جائے تے کہندے نے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کہ اسی اپنے معبوداں نو ایک شاعر اور ایک دیوانے دی وجہ دی چھڑ دئیے۔ اللہ پاک فرماندے نے نہ میرا پیغمبر شاعر ہے نہ میرا پیغمبر دیوانہ ہے، بلکہ بل جاء بالحق، میرا نبی جڑی تعلیم لے کے آیا ہے وہ سراسر سچ ہے، وہ حق ہے، وصدق المرسلین، اور میرے پیغمبر نے ہمیشہ اپنے تی پہلے آون والے تمام دے تمام رسولاں دی تصدیق کی تھی ہے۔
اور رسولاں دی تصدیق کرنا ہی اس بات دا ثبوت ہے کہ میرا پیغمبر اللہ دا سچا نبی ہے، اور خیر خواہی دا تقاضا اور عقل مندی دا تقاضا بھی یہ ہے کہ اسی اس پیغمبر دی تعلیمات نو خالی اس ذہن ہو کے پڑھیے، اس پیغمبر دی سیرت نو دماغ خالی کر کے پڑھیے، اس پیغمبر دی سیرت نو ذہنی تحفظات تھیں دور رہ کے پڑھن دی کوشش کریے، اس پیغمبر دی تعلیمات ایک طرف رکھ کے نا تے اپنی زندگی نو دوسری طرف رکھیے، اور ترازو دے دوسرے پلڑے دے اندر اپنیاں عبادتاں نو رکھ کے ذرا فیصلہ کیجئے کہ کیا ساری زندگی ساڑیاں عبادتاں اس پیغمبر دی تعلیمات پیغمبر دی عبادت دے مطابق نے، یا ساڑیاں عبادتاں امتیاں دے طریقے دے مطابق نے، اپنے بنائے ہویاں اماماں دے پیچھے اسی چلنے ہاں پہ، یا اللہ دے پیغمبر دی تعلیم دے پیچھے اسی چل رہے ہیں۔ جدوں اے سوچ ساڑی بن جائے میرے بھائیوں، پھر اللہ رب العالمین یقیناً ہدایت دے رستے کھول دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی دعا ہے اللہ صحیح بات نو سمجھن دے بعد او دے اتے عمل کرن دی اور ان اپناون دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔